برائی اور بے حیائی سے رکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ نماز ہم پڑھتے نہیں۔ نماز اگر ہم پڑھنے لگ جائیں تو شاید ہم رشوت چھوڑ دیں، نماز اگر ہم پڑھنے لگ جائیں تو شاید پرچون کی دکانوں کی طرح بینکیں نہ کھولیں۔ جب بینکیں نہیں کھولیں گے تو دولت آپ کے گھروں میں ہوگی، جب دولت آپ کی پاکٹ میں، بریف کیس میں، گھر میں ہوگی تو وہ آپ کی اوقات سے بڑھ جائے گی، جب بڑھ جائے گی تو وہ روڈ پہ آ جائے گی، جب روڈ پہ آ جائے گی تو وہ غریب نہیں، بھوکا نہیں سوئے گا، پھر یہ شامیانے اور دسترخوانیاں اور یہ چکر نہیں چلے گا۔ جب آپ کے روم کمرے کے کمرے ڈالروں اور ریالوں اور جناب پاؤنڈ اور روپے سے بھر جائیں گے۔ یہ ناجائز پیسے کو چھپانے کا یہ ادارے ہیں جو پرچون کی طرح کھل گئے۔ لوگ ہم کہتے ہیں ہم تو جائز دیتے ہیں، بھائی اگر آپ 10 روپے جائز دیتے ہو تو 20 روپے ناجائز جمع ہو رہا ہے وہاں پہ، پھر 30 روپے وہاں سے ناجائز نکل رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے بینکوں کی؟ یہ مغرب کا نظام۔ آپ کہیں گے تو مفتیوں نے بھی کھول رکھے ہیں، مثال رکھیے وہ، اور کہہ دیتے ہیں یہ جناب غیر سودی بینک ہے، سود کے بغیر بینک چل ہی نہیں سکتا۔ بھائی وہ پاگل ہے؟ آپ 15 لاکھ دو، اگلے مہینے 15 لاکھ واپس لے لو تو بینک چلے گا؟ آپ نے 5 کروڑ جمع کرایا اور اس میں 1 روپیہ بھی ان کو بچت نہیں ہوئی، وہ پاگل ہے؟ وہ تمہارا پیسہ رکھے گا؟ بینکیں شٹ اپ ہو جائیں گی۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، منطق سمجھی نہیں ہم نے، دین کا فلسفہ ہمارے روح و جان میں اترا ہی نہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا یہ سود خوری اور سود کا کاروبار برائی ہے تو نماز اس برائی کو روکتی اگر ہم پڑھتے۔ اب آ جائیں منافق پر۔ اللہ نے منافقوں پر پورا ایک سلیبس اتارا، سورہ المنافقون۔ کتنی بڑی بات ہے، آج آپ اس چیز کو اگر سمجھ جائیں تو یہ حیرت انگیز بات ہے، اور اگر اس کو ڈیپلی ہم سوچیں کہ منافق اور مومن میں فرق کہاں ہے، مومن اور کافر میں فرق کہاں ہے۔ جب ہم مومن کی ایک علامت پوری نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم کفر کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جب ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں مارتا ہے، وہ ہمیں پکڑتا ہے، وہ ہمیں دہشت گرد کہتا ہے۔ جن کو قرآن نے کہا ہے کہ ان کو ڈراؤ وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ آج ہم دنیا سے اتنا ڈر رہے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ وہ ادھر حملہ ہوا ہے کشمیر شریف میں، ایسے ہی نا سارے ملتان شریف، لاہور شریف، پتہ نہیں کیڑے کیڑے شریف ہم نے بنا رکھے ہیں، ہر در پہ ہم نے دربار بنا رکھا ہے، خدا بنا رکھا ہے۔ مشرک بھی ہم سے شرمندہ ہے کہ یہ مومن ہے، اور ہم صفائیاں دے رہے ہیں، ہم ہندوستانیوں کو صفائیاں دے، ہم نے نہیں کیا، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ویسے نہیں ہیں۔ یار کیوں ڈر رہے ہو؟ بولو نا ان کو اس کی طرح کہ اگر تو نے کوئی چھیڑ خانی پاکستان کے ساتھ کی تو یہ تیری آخری چھیڑ خانی ہوگی، ہم ایسا جواب دیں گے تیری آنے والی نسلیں اس جواب کو پڑھا کریں گی کہ ہمارے ساتھ یہ کیا تھا پاکستان نے، اور ہم اتنے کمینے نہیں ہیں، ہمارے حکمران کمینے ہیں، بزدل ہیں۔ کیوں؟ سود خور ہیں، بے نمازی ہیں، خدا کے سامنے تو جھکتے ہی نہیں ہیں۔ جب خدا کے سامنے نہیں جھکیں گے تو خدا کے منکر کے سامنے لازماً جھکیں گے، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کو سپورٹ کرتا ہے، کفر کی مدد کرتا ہے، کفر کو توانائی دیتا ہے، کفر کو طاقت دیتا ہے جو بے نمازی ہے۔ اور ہمارا 70% طبقہ پاکستان کا بے نمازی ہے، پاکستان کا نہیں ہے تو ویسے مجموعی مسلمان بے نمازی ہیں۔ منافق کون ہے؟
یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، ایک میں آیا 4۔ وہ عموماً آپ نے سنی ہوگی جو وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یہی باتیں ہیں نا۔ لیکن قرآن نے جو منافق کی نشانی بتائی ہے سورہ منافقون میں، وہ ایک الگ سے ہی ہے۔ جیسے وہاں قرآن نے بتائی نا مومن اور کافر کی نشانی، کہ نماز پڑھے گا تو مومن، نماز چھوڑے گا ترک کرے گا تو کافر، اور جب نماز چھوڑے گا تو حرام کاری کرے گا، بچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہاں کیا فرمایا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو جو اللہ نے رزق تمہیں دیا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، منافق کی قرآنی نشانی، اس کو کیا کہیں؟ منافق کی قرآنی نشانی۔ قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے موت آ جائے، تم پر موت آ جائے۔ موت سے پہلے پہلے جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بینک میں دیتے ہیں ایسے ہی، اور پھر کہتے ہیں غیر سودی بینک ہے۔ بینک ہو ہی نہیں سکتی غیر سودی، جتنا مرضی اڑی چوٹی کا زور لگا لو، اگر یہ غیر سودی بینکیں ہوں تو اس تعداد میں پرچون کی طرح، یعنی کھانے پینے کی دکانیں کم ہیں، بینکیں زیادہ ہیں۔ وَأَنفِقُوا، ہم نے خرچ روکا اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے؟ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اللہ کے راستے میں خرچ۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، آپ کو مارکیٹ میں ایسے ایسے مولوی بھی ملیں گے، مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی، ایسے کہتے ہوئے ملے گی، اکثریت ملے گی، بھی تیرے اجرتیں لگ دی، خدا دے اجرتیں نہیں لگتی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کیا کہتا ہے؟ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، اللہ کہتا ہے نا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اب اللہ کی مدد کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اللہ مدد مانگ رہا ہے قرآن میں، اللہ کہہ رہا ہے تم میری مدد کرو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب پوچھا جائے کہ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد 2 چیزیں ہیں، یا ذہن نشین کر کے چلے جاؤ، یہ رنگ برنگے اور اوٹ پٹانگ مفکرین، انہوں نے یقین کرو وہ امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے علم کچھ پڑھا ہے، تجزیے کس پہ کرتے ہیں؟ تبصرے کسی اور بات پہ کرتے ہیں۔ پڑھا کچھ ہے، کرتے کچھ ہیں۔ ایک آدمی انجینئرنگ کی علم حاصل کرے اور لوگوں کے مرض چیک کرنے لگ جائے، کوئی تسلیم کرے گا؟ تو پھر کیوں ایسا ہے کہ کوئی آدمی الیکٹرانک کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور آ کے مذہب پہ تبصرے کرتا ہے؟ کیوں یہ لاوارث دین ہے؟ جس کو اسلحہ بنانے کی فیکٹری میں ہونا چاہیے تھا وہ دین بنا رہا ہے۔
نئے نئے فتوے، اور لوگ پسند کر رہے ہیں بھائی، کیوں؟ جاہلیت زیادہ ہے، لوگوں کی مرضی کے مطابق ان کی بات کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بھی دین ہے۔ اور پھر آپ کے ہاں ایک کل ایک وہ چلی ہے نا، وہ ویڈیو چلی ہے جی، اس نے کہا جی کہ پھر اس طرح کے مفکر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، دین نہ پڑھا ہو۔ تو جب آپ نے انجینئرنگ نہیں پڑھی، ایم بی بی ایس نہیں پڑھی، تو آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بولتا، نہ ڈاکٹر کی جگہ پہ بیٹھنے دیتا ہے، اٹھا کے باہر مارتے ہیں، جیل کر دیتے ہیں، کرتے ہیں۔ اور جو اس نے ایم بی بی ایس نہ کی ہو، ابھی آپ دیکھیں نا، یہ پی آئی اے تھا، یہاں سے کئی لوگ جعلی سندوں پہ پائلٹ بھرتی ہو گئے، میرا خیال عمران خان کے دور میں سب کو نکالا گیا، اور یہ اسی لیے تو سارے چیخ رہے ہیں اس کے خلاف، انہیں نکال دیے، جعلی بھرتی ہو گئے، جعلی سند پہ پائلٹ بھرتی ہو گئے۔ اچھا، ان کو تو تم نے نکال دیا، جو بغیر سند کے مفتی بنے بیٹھے ہیں ان کو کیوں نہیں نکالتے ہو؟ کسی نے پوچھا آج تک؟ یہ لاوارث دین ہے، اس کو لانے والا تو سب سے طاقتور تھا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کے ہاتھ میں تو اللہ کی رسی تھی، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو تمہاری مدد کرے گا رب۔ ہم نے اللہ کی کیا مدد کی ہے؟ رنگیلے مفتی پیدا کیے، کسی نے کہا مسجد پہ خرچ کرنا جائز نہیں، کسی نے کہا مدرسے پہ لگانا زکوٰۃ جائز نہیں، کسی نے کہا کہیں پہ مال دینا جائز نہیں۔ بھئی ہر برنگے جس کو جس سے محبت ہے اس نے باقی سب کی نفی کر دی۔ یہ دین مصطفیٰ تھا، دین مصطفیٰ تو انسانیت کے لیے تھا۔ دین مصطفیٰ اللہ نے پیغمبر جمیعاً بھیجا ہے، کسی کافر اور مومن کی کوئی پہچان نہیں، ہر انسان کے لیے دین ہے۔ لیکن پھر بھی ہم نہیں سمجھے، جب تک ایم بی بی ایس کیا ہوا سیٹ پہ نہ بیٹھے ہم علاج نہیں کرواتے، جب تک کوئی عالم دین راسخ العلم سند یافتہ عالم مسئلہ نہ بتائے، ہمیں اس کے قریب تک جانا بھی گمراہی دلائے گا، چاہے جتنا مرضی اس نے پڑھا ہو۔ اب کوئی کہے جی پاکستان میں ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم سائنسدان تھے، تو ہم طلاق کا مسئلہ پوچھیں گے اس سے، یا وہ بتائے گا نکاح کا مسئلہ بتائے گا یا نکاح پڑھائے گا؟ صرف ایک اجازت ہے دین کے اندر کہ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے، وہ باپ بخشا جائے گا، وہ کام ہم کرتے نہیں۔ کبھی سنا ہے آپ نے ایسا کام کیا؟ مولوی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ساڈے پیو کا جنازہ پڑھا دے، وہ مولوی نو کہنے لگے تیرا پیو جہنم میں جائے، جنت جائے، بھاڑ میں جائے۔ جب اجازت دی ہے خدا نے جس کام کی وہ ہم کرتے نہیں، باقی سارے کام ہم کرتے ہیں۔ وہ ہمیں آ کر بتا رہے ہوتے رفع الجان کا مسئلہ۔ مجھے ایک صاحب نے بڑے غصے سے فون کیا، وہ آپ جانتے، سب جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے غصے سے فون کون کرتا ہے۔ مجھے کہتا ہے آپ نے کہا عمران خان کا ساتھ دینا جہاد ہے، یہ کیسے جہاد ہے؟ میں نے کہا آپ یہ بتاؤ آپ عالم ہو؟ انہوں نے کہا نہیں عالم تو نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا بک بک مت کرو ایسے ہی، اور فون کاٹ دیا۔ میں نے کہا جب تجھے علم ہی نہیں ہے تو کس انداز سے سوال کر رہا ہے؟ جب تجھے سوال کرنے کا سلیقہ آئے گا ہمیں جواب دینے کا طریقہ آئے گا۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیا یعنی میں تو حیران ہوں کہ اگر یہاں اسلام نافذ ہو جائے تو یہ جو وہ کیا کہتے ہیں مصنوعی مفتی، یہ سب سے پہلے لٹکیں گے۔ سو کالڈ مولوی اینڈ مفتی جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن ان کے پاس مسئلے اتنے ہیں۔ کیوں؟ کوئی انجینئر ہے تو وہ علامہ بنا بیٹھا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو مفتی بنا بیٹھا ہے، کوئی لوہار ہے تو وہ عالم بنا بیٹھا۔ بھائی جب تک تو نے مدینے والے کی شریعت کا علم حاصل نہیں کیا
باقاعدہ وکیل بنتے ہیں نا لوگ، وکیل باقاعدہ کلاسز لینی پڑتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹلی وکیل بن جاؤ، گھر بیٹھے آپ نے پڑھ لی کتابیں اور وکیل بن گیا. کوئی ڈاکٹر ہے نا، گھر بیٹھا رہے، جاب کرتا رہے، کوئی اور مزدوری کرتا اور بعد میں بولے جی میں نے 4 سال پڑھ لی گھر میں کتابیں، میں ڈاکٹر ہوں، ہو جائے گا؟ ہائے 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 ہائے، مفتی ہو جائے گا وہ کہیں بھی نہیں جائے مفتی ہو جائے گا. بہت بڑا مسئلہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنے یہ مصنوعی مفتی ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ مومن اور کافر میں نماز فرق ہے، کیونکہ مولوی سے سنا ہے. میں ابھی بھی پوچھ سکتا ہوں کہ مومن اور منافق میں فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ مومن منافق کی علامتیں تو 3 بتائی ہے نا، وعدہ خلاف اور جناب فلاں فلاں. مومن اور منافق میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ مومن کا دل کس پہ شاد ہوتا ہے، منافق کا دل کس بات پہ ناشاد ہوتا ہے، یہ نہیں پتہ ہے ہمیں، جبکہ جو قرآن میں آیا ہے. اور یہ ان کو بھی نہیں پتا جو اپنے آپ کو بٹھا کر مجلس لگا کر، کیونکہ دین کا علم نہیں حاصل کیا، ادھر ادھر سے سنا کے علامے بنے. اللہ قرآن میں کہتا ہے مومن اور منافق میں فرق کیا ہے. ادھر کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اگر پڑھی ہے تو برائی تو کر نہیں سکتا، نماز اگر پڑھی ہے تو سود تو کھا نہیں سکتا. اگر نماز تیری من قبل نفسک، تیرے دل کی طرف سے ہے تو تو بینک نہیں کھول سکتا. یہ جائے کہ تو بینک کھول کے کہے یہ غیر سودی بینک ہے، یہ بینکوں نے آپ کا پیسہ سمیٹا، غربت میں اضافہ ہوا. اور یہ منطق پہلے بتا چکا ہوں، اگر یہ بینکاری نظام نہ ہوتا کوئی انسان بھوکا نہیں سوتا، بے گھر نہیں ہوتا. آپ کہیں گے یہ بڑا دعویٰ ہے. اب میرے پاس قرآن یہاں قاری صاحب رکھتے نہیں ہیں، ان کا مسئلہ ہے کوئی. میں سر پہ قرآن رکھ کے کہتا کہ بینکیں بند کر دو، ان لوگوں کی دولت روڈوں پہ اجڑ رہی ہوگی کیونکہ گھر میں جگہ ہی نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں ہم ڈکیتی سے بچنے کے لیے چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. جب دولت ہی وہاں پر ہو جائے گی ڈاکو کون ہوگا؟ جب دولت جیسے سعودی عرب میں دیکھا ہے، وہ پورا بنڈل 1 کروڑ کا چھوڑ کے چلے جائے، کسی کی ضرورت نہیں اٹھا رہے اور نہیں بھی اٹھاتے. پاکستانی جا کر پرس بھی اٹھا لیتے ہیں. واقعہ ہوا ہے نا ایک، تو ہمارے مفتی نہیں مرحوم صاحب پھر منتیں کرتے رہے سعودیہ والوں کے، اس جوڑی کو چھوڑ دو، یہ تو میرے حوالے سے آئی تھی. ہم اتنے کمینے ہیں پاکستانی، کیوں؟ انہوں نے بینکیں کھول رکھی پرچون کی دکان پہ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. اب مجھے جا کر وہ میرے پاس بینکوں والے بھی جمعہ پڑھتے، منڈی سب سے زیادہ بینکوں کی ادھر آ گئی. بینکوں کے بڑا خلاف، وہ کیا کرے یار، تم بینکیں بند کرو، یہ روڈ مسجدوں کے صفوں پہ نوٹ بچھے ہوئے ہوں. کوئی گھر میں کتنے رکھ لے گا، کتنا سونا رکھ لے گا؟ اگر یہ بینکیں نہ ہوتی تو یہ زرداری نہ ہوتا، نواز شریف بھی نہ ہوتا، یہ لوگوں کو خرید بھی نہیں ہوتے، لوگوں کی سروں کی قیمت بھی نہیں لگا رہے ہوتے. کیونکہ یہ اللہ کا اصول ہے. کیونکہ جب بینکیں نہ ہوتی تو گھروں میں دولت ہوتی، پھر اس دولت کے ڈر سے یہ نماز پڑھتے. جب یہ نماز پڑھتے تو غیر ضروری دولت رکھتے نہیں، خدا سے ڈرتے، غریب کو نوالا دیتے، مسکین کو گھر دیتے. اور اب بینکیں نہیں ہوتی تو روٹی کپڑا مکان ہر شخص تک ہوتا. اب سنو فرق کیا ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے، برائی نہیں کرتا ہے، رشوت نہیں کھاتا ہے، سود نہیں کھاتا ہے، اور جب کوئی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن خرچ کرتا ہے، منافق روک رکھتا ہے. سورہ منافقون کی آیت، قرآن کا اصول ہے، قرآنی نشانی مومن اور منافق میں فرق کی. مومن اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر ان تنصروا اللہ ینصرکم،
بخیلی کرتا ہے، نہیں خرچ کرتا ہے، روک کے رکھتا ہے، جمع کراتا ہے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری زندگی اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ اولاد کے لیے بیٹے کو گھر بنا دے، گاڑی لے دے، بھائی بیٹا کوئی اپاہج ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، اب نارمل ہے، کیا وجہ ہے؟ باپ کی ساری زندگی اس میں گزر جاتی ہے اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ اولاد کا رب وہ نہیں ہے جو تیرا رب ہے۔ اور کیا فرمایا؟ مر بھی جائے باپ تو 18 سال تک بچہ یتیم ہوگا، بالغ ہونے تک۔ 18 سال تو ہمارے ہاں قید ہے نا، بالغ ہونے تک بچے کو یتیم کہا جائے گا، پھر وہ یتیم بھی نہیں رہے گا۔ بڑی مشکل باتیں ہیں جو ہمارے ہضم نہیں ہوتی۔ مومن خرچ کرنے والا ہوتا ہے، بینکوں میں رکھنے والا نہیں ہوتا، اور منافق جمع کرنے والا ہوتا ہے، خرچ کرنے والا نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوگا؟ مومن اور منافق میں فرق سمجھ آ گیا؟ مومن اور کافر میں بھی فرق سمجھ آ گیا۔ مومن اور کافر میں فرق نماز، مومن اور منافق میں فرق دولت کو جمع نہیں کرنا، خرچ کرنا۔ خرچ کرنے والا مومن، روکنے والا منافق۔ ہو گئی مولوی کا گربان نہ پکڑ لے جائے، مراسی سے روکی بیٹھے، بینک کا جمع کرائی بیٹھے، بلڈنگاں بنائی بیٹھے، تو بنائی لو، بلڈنگیں کون روکتا ہے؟ لیکن سودی بینک میں جمع کرا کے اس کو حرام کیوں کر رہے ہو؟ اچھا پھر ایک اور بھی حل نکالتے ہیں اس کا، جہاں سود آتا ہے وہ اسی کسی یتیم خانے دے دیں، تو مطلب تو حرام مال یتیماں نو کھوانا ہے، غریباں نو؟ وہ کھانا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، تو کھلا رہا ہے؟ نہیں سمجھے؟ ہے نا ڈرامے بازی۔ اور مجھے یہ سوسائٹی ہے نا، پی آئی سوسائٹی، ہمارا ایک تھا، وہ کہیں سے وہ ماربل کا کاروباری تھا، تو کوئی اس زمانے میں، کوئی آج سے 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو اس نے پیسے جمع کرا دیے، سارا ماربل کی دکان ختم کر دی، میں بیمار ہو گیا ہوں، بینک میں جمع کرا دیے۔ اب وہ ہر مہینے انٹرسٹ لے رہا ہے جناب، سود لے رہا ہے، ہاں آسان لفظوں میں۔ اب وہ سود پہ گھر چلا رہا ہے، اور بیماریوں ان کے گھر میں ایسے ہیں جیسے پیدا ہی وہاں پہ ہوئی ہیں، بیماریاں نکل ہی نہیں رہی۔ کسی کو دمے کی بیماری ہے، وہ ایک کو مرگی کی بیماری ہے، آئے روز جناب وہ بنڈل آ رہا دوائیوں کا، یہ سود کا پیسہ جا رہا ہے۔ وہ یار تم سود، جو رب سے جنگ ہے تو رب اس کو رنگ لگائے گا؟ جو رب سے جنگ کرے گا وہ برباد اور تباہ ہوگا، وہ رنگ نہیں لگے گا اس کو خوشحالی کا۔ یہ بینکیں بھی آپ کی بربادی کا سبب ہے۔ نکالو پیسہ، گھروں میں رکھو، بینک کو دے کر آرام سے بیٹھے ہو، ایک گارڈ اپنا رکھ لو، بینک دولت کیوں اتنی ہے؟ جب تک معاشرہ درست نہیں ہوتا، اگر ہر بندہ یہ سوچ لے، ہر بندہ سوچ لے کہ ہم نے دولت بینکوں میں نہیں رکھنی، یہ بینکوں کی پرچون کی دکانیں بند، اور آپ کے پاس اتنی دولت ہوگی، خوشی سے ایک ایک چوکیدار رکھو گے، حراس عربی میں اس کو کہتے ہیں، حارس، نگہبان، نگران، کھل کے اس کو تنخواہ دو گے، وہ ایمانداری سے تمہارا تحفظ کرے گا، اور پھر آپ خود ہی، آپ کے دل میں آئے گی، اللہ سے دعا مانگو اللہ اس کے حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی ہے، جب حفاظت کی دعا کرو گے، سجدہ رب کے سامنے کرو گے، پھر اللہ سے ڈرو گے، پھر اٹھا اٹھا کے غریبوں کو دو گے، پھر 10 روپے دیتے ہوئے 10 بار نہیں سوچو گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور پھر منافق کیا ہے؟ اب تو یہ بات ہو گئی نا، خرچ کرو گے۔ منافق کیا ہے؟ منافق ساری زندگی روکتا ہے، روکتا ہے، روکتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اور جب خرچ نہیں کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ منافق کے لیے جنت ہے؟ کافر سے بڑی جہنم ہے، کافر سے بڑی۔ شاید کافر توبہ کر لے اور جنت میں چلا جائے، منافق توبہ نہیں کر سکتا، جیسے بدعتی توبہ نہیں کرتا۔
بدعتی تو جو کام کرتا ہے نیا وہ دین سمجھ کے ثواب سمجھ کے کرتا ہے، جو کام ہی ثواب سمجھ کے اجر سمجھ کے کرے گا وہ کہاں توبہ کرے گا؟ بدعتی توبہ نہیں کر سکتا، منافق بھی توبہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت سے پہلے پہلے وہ خرچ کرنے کو فضیلت سمجھتا ہے، اور اگر وہ خرچ نہیں کرتا پھر کل کاش کرے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب موت آنے لگے گی نا تو دولت بینکیں بھری ہوئی ہوں گی، سوئٹزرلینڈ، پناما، UK سارا کچھ، ساری دنیا میں دولت بکھری پڑی ہے، جمع کر۔ یہ بینکاری نظام مغرب کا نظام ہے، کافروں کا نظام ہے، جیسے تمہارا جمہوریت مغرب کا نظام ہے، جس کے ساتھ پاکستان میں اجتماعی زیادتی ہو رہی ہے، جمہوریت کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہو رہی ہے۔ یہاں جمہوریت بہترین نظام تھا معاشرے کے لیے کہ تیرے میری آواز سن کے ہم نظام بناتے تھے، ہم گلا گھونٹ کے اس کو جمہوریت کہتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، کب؟ جب موت آئے گی، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ اگر ایک موقع اور دے دے تھوڑا سا، ساری دولت خرچ کر کے آ جاؤں گا۔ کیسی خواہش ہے منافق کی۔ تو اب کیا، جب زندگی دی تھی 70 سال 60 سال 80 سال تو کیوں نہیں خرچ کی؟ وہاں منافق بنا رہا۔ بھائی ذرا توجہ کر لیں، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رکنے والا شخص قرآن کی نظروں میں منافقوں میں شمار ہوتا ہے، سورہ منافقون۔ اور آج کل تو دین بڑا آسان ہے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اپنی اپنی ویب سائٹیں بنائی ہوئی ہیں، سارا دین ادھر ڈالا ہوا ہے۔ جاؤ لکھو قرآن کی آیت، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اتنا لکھو کہ پوری آیت آئے گی، پوری تفسیر آئے گی، اور دنیا کے سارے مفسروں کی مختلف تفسیریں سب آئیں گی۔ اس میں کیا وہ تبدیلی کریں گے؟ ہر بات میں تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا کس میں ہے؟ آمین کہنے میں، اللہ قبول نہ کر لے۔ آمین کا معنی ہے اللہ قبول فرما، اس میں جھگڑا ہے، کیونکہ مولویوں نے اپنی اپنی پگڑی سجا رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ میں جھگڑا ہے۔ فاتحہ کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ اصل میں ہے ہی دم۔ یہ بڑا اہم واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، مختصر سناتا ہوں۔ تو جب قافلہ جاتا ہے، مسافر ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں ٹھہراؤ پڑاؤ ہوگا، تو ایک جگہ پہ کوئی قبیلہ نظر آیا، اس کے قریب پڑاؤ لگایا، ان کو کہا ہمیں پانی وغیرہ اور یہ چیزیں، انہوں نے بالکل نہیں۔ جب انہوں نے منع کر دیا کہ آپ کو رہائش نہیں دیں گے، یہاں سے اٹھاؤ بستر، وہ جیسے ہماری مسجد میں رات کو کوئی آ جاتا ہے، ہمیں سونے دو، میں کہتا ہوں بالکل نہیں، اٹھاؤ بستر، نکلو۔ وہ کہیں وہ 10 بندے بسترے لے کے آ جاتے، چلو بھائی کیا تم نے رنگ بازی شروع کی ہوئی ہے؟ بھائی ہم جماعت، بھائی جاؤ جدھر جماعتیں تمہاری چکر ہے، پہلے علم حاصل کرو پھر دین تبلیغ کرو۔ علم کے بغیر تبلیغ ایسی ہے جیسے MBBS کے بغیر بندہ ڈاکٹر بن کے بیٹھ جائے۔ نہیں، جتنا مرضی کوئی قابل ہو، جب تک انجینئرنگ کا علم نہیں ہے وہ مستری رہے گا، انجینئر نہیں کہلائے گا۔ معمار، راجگیر، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے، لیکن یہاں سارے تبلیغ پتہ نہیں کیا چکر ہے یار۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف۔ کیوں؟ داڑھی رکھو، ٹوپی رکھاؤ، علماء کو بدنام کرو، علماء کو بدنام کرو۔ العلم اول، عالم کی ایک رات کی عبادت غیر عالم کی ساری زندگی کی عبادت پہ باری ہے۔ تو یار ایک رات علم حاصل کر لو، موت آوی، بغیر علم حاصل کرے چل پڑے جی بستر اٹھا کے، سارے فراڈیے، رشوت خور، سود خور، داڑھی ٹوپیاں رکھا کے ایک لائن میں لگا دیتے ہیں جی ہم لوگوں کو دین سکھانے جا رہے ہیں۔ وہ خود سیکھا ہے؟ خود کہاں سیکھا ہے؟ ایک دن بھی کسی عالم کے سامنے نہیں بیٹھے، اور سوڈان چلے گا دین سکھانے، افریقہ چلے گا، امریکہ ہے کیا؟ یہ بہروپیے، یہ علماء کی بدنامی کا سبب ہے۔
میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، میں تو کھل کے بولنے والا ہوں، شرم تو آتی نہیں ہے، گولی سے ڈر نہیں لگتا، انشاءاللہ ہمیں گولی لگے گی نہیں، پلٹ کے جائے گی۔ آپ کے قریب میں مسجد میں جھگڑا ہو گیا، میرے پاس ایک صاحب آئے، بیٹھے اچھی خاصی گفتگو، مجھے کہتے ہیں مولوی نے دکان بنائی ہوئی مسجد، کام کرانا کوئی نہیں، تو پیسے چک کے لے جاتے ہیں۔ میں کہا تسی پیسے نہ دیا کرو، آپ کے اسی کالونی میں ہے۔ میں نے کہا آپ کیا ہیں؟ جماعت والوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے۔ اچھا کیا کریں گے؟ مولوی کو نکالیں گے، نیا مولوی لائیں گے۔ الو کے پٹے، تمہارے باپ کا دین ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے وارث مولوی، اور مولوی کی وراثت مسجد۔ کسی کو جاہل کو مسجد میں بیٹھنے کی اس وقت تک کمیٹی بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جب تک وہ کسی عالم سے 3 سے 4 سال علم نہیں حاصل کرے، ابتدائی آیات نہیں آتی، دین کے علم کا پتہ کچھ نہیں، رموز و اوقاف کا پتہ کچھ نہیں، کاما فل سٹاپ کا پتہ کچھ نہیں، اور میں تبلیغی تو مسجد کی کمیٹی بنا لی تو مولوی سے الزام لاتے۔ آسان طریقہ ہے، کیونکہ پاکستان کا یہ رواج ہے، اگر دوسرے ملکوں میں جا کر 10 روپے کا بھی الزام لگاؤ نا، پروف کرنا پڑتا ہے، یہاں 10 کروڑ کا بھی لگاؤ تو کیس چل پڑتا ہے۔ کیا تماشا ہے؟ کمیٹی میں وہ آ سکتا ہے جو اپنی سند دکھائے کہ میں صاحب علم ہوں۔ جاہل کو کیا پتہ ہے بلڈنگ کیسے بنانی ہے، مسجد کیسے چلانی ہے؟ مومن کا کام ہے خرچ کرے، اس کو یہ نہیں کہا گیا تو کیپچر کرے۔ اب کیپچر کا معنی تو آپ کو آتا ہے۔ پھر کیا کہے گا منافق جو خرچ نہیں کرتا؟ یہ ذہن میں رکھو، خرچ کرنے کی اللہ کے راستے میں عادت بناؤ، یہ اللہ کی مدد ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، قرآن کہتا ہے نا اللہ کی مدد کرو۔ اب اللہ کی مدد کیسے کرو گے آپ؟ اللہ نے تو آپ سے اسلحہ نہیں مانگا، اللہ نے تو آپ سے جناب وہ ڈالر نہیں مانگے، پاؤنڈ نہیں مانگے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جو شخص مسجد کی مدد کرتا ہے، مولوی کی مدد کرتا ہے، وہ اللہ کی مدد کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا ہے۔ بس یہ آج معنی سمجھ کے چلے جاؤ۔ جو علماء کے خلاف بولتے ہیں ان پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ وہ تو نبیوں کے وارث ہیں۔ وہ شیطان کے گروہ سے ہیں جو علماء کے، جس کو عالم کہا ہے، جس نے علم حاصل کیا ہے، جو مستند عالم ہے، اس کے خلاف جو زبان کھولتا ہے وہ خدا کی زمین پہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ تھوڑا اللہ مہلت دے دیتا ہے اس کو۔